ہو گیا رول آف پوزیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین جناب اثر خان اچکزئی اور میری بہن محترمہ شاہینہ کاکڑ کی طرف سے جو مذمتی قرارداد اوس میں پیش کی گئی ہے، میں اپنی پوری جماعت کی طرف سے اس قرارداد کی مکمل حمایت کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ بلوچستان اس وقت سلگ رہا ہے، بلوچستان اس وقت جل رہا ہے، لیکن ہماری سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اس اہم مسئلے پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب غلام قادر صاحب کو، جناب جام کمال صاحب کو اس ہاؤس میں موجود ہونا چاہیے تھا. جو بات بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے اٹھائی گئی 170D، اس قرارداد کو ناکام بنانے کے لیے سی ایم تشریف لائے، بلوچستان کے عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہوئے انہوں نے اوس میں بیٹھ کر یہ تماشا دیکھا. لیکن جب مسئلہ بلوچستان کے ایک فرزند کی شہادت کا آیا، جب مسئلہ ملک عبید اللہ قاسی کے شہادت کا آیا اور اس شہادت میں ملوث لوگوں کو گرفتار کرنے کا آیا، تو سی ایم صاحب کو نامعلوم کیا ضرورت پڑی کہ وہ ہاؤس چھوڑ کر اسمبلی سے چلے گئے. میں ان کے اس رویے پر پرزور احتجاج کرتے ہوئے حکومتی بینچوں سے، خصوصاً ANP کے میرے محترم اراکین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں کہ عبید اللہ قاسی وہ ہمارا قیمتی سرمایہ تھے، وہ ہمارا قیمتی اثاثہ تھے، لیکن اس قیمتی سرمایہ اور اثاثے پر بحث کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں، جب ہم قرارداد لاتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ اس کو خاطر میں لائے بغیر، وزیر اعلیٰ اس کو اٹینشن کیے بغیر، وزیر اعلیٰ اس کو توجہ دیے بغیر اسمبلی سے جاتے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ بلوچستان کے عوام پر جب ظلم کے تیر چلائے جائیں تو سی ایم اوس میں حاضر ہوگا، لیکن جب بلوچستان کے عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت آئے گا تو پھر یہ سی ایم بلوچستان کے اسمبلی کو چھوڑ کر جائے گا. جناب چیئرمین، میں آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ، اگرچہ وقت بہت کم ہے، 70 کی دہائی میں لے جانا چاہتا ہوں. 70 کی دہائی میں میں DI خان ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا. اس وقت پاکستان کی دو عظیم شخصیات ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر موجود تھیں. ایک شخصیت کا نام مفکر اسلام، قائد عالم اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، اور دوسرے عظیم لیڈر کا نام مرحوم خان عبدالولی خان. یہ دونوں 72 یا 73 میں بھول رہا ہوں اس سن کو،
یہ دونوں حضرات ڈی آئی خان میں موجود ہیں، میں بھی اس مجلس میں موجود۔ خان عبدالولی خان مرحوم مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود مرحوم سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب دا پاکستان مستقبل سنگوی نے، مفتی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے فیوچر کو؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کو؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ عظیم انسان تھے، دور اندیش انسان تھے، اور ان کے سامنے بیٹھا ہوا خان عبدالولی خان عظیم لیڈر تھا۔ مفتی محمود نے جواب میں کہا، خان صاحب دا پاکستان مستقبل ڈیر تاریخ تھی، پاکستان کا آنے والا دور بہت تاریخ ہے۔ آج 2021 6 اگست کو اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے میں یہ بات محسوس کرتا ہوں، میں اس بات کو ریئلائز کرتا ہوں کہ واقعی 72-73 میں ہمارے بڑوں نے جو بات کہی تھی 2021 میں وہ بات حرف بحرف صحیح اور سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اور اس سے ایک دن پہلے اس پر مہر تصدیق عبید اللہ کانسی کی شہادت نے ثبت کر دی۔ جناب چیئرمین، لا اینڈ آرڈر سب سے اہم مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے ساتھ، وہ فرزند جس کو ہم اسماعیل کے نام سے علیہ السلام یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر جو دعا مانگی، انہوں نے زبردست دعا مانگی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا اپنی دعا میں، یا اللہ مکہ کے شہر کو امن کا شہر بنا دی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی اور رسول ہونے کے ناطے انہیں بخوبی اس بات کا ادراک تھا کہ ترقی، خوشحالی، پراسپیرٹی اس وقت آئے گی علاقے میں، ملک میں، مکے میں اور ساری دنیا میں جب امن ہوگا، جب پیس ہوگا، جب امن و عشق کا دورہ ہوگا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں سب سے پہلے مکہ میں امن کی دعا مانگی۔ اس لیے امن و امان سب سے اہم مسئلہ ہے۔ جہاں امن ہوگا وہاں خوشحالی ہوگی، وہاں ترقی ہوگی، وہاں صحت کی سہولتیں ہوں گی، وہاں ایجوکیشن ہوگا، وہاں پانی ہوگا، وہاں ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے، وہاں بااثر لوگ ہوں گے، وہاں سرمایہ کاری ہوگی، وہاں مسئلے مسائل نہیں ہوں گے، وہاں پرابلمز نہیں ہوں گی، وہاں ایشوز نہیں ہوں گی۔ لیکن جہاں بد امنی ہوگی پھر حالات ہمارے سامنے ہیں، سچویشن ہم خود ملاحظہ کر رہے ہیں، سچویشن کا ہم خود بذات خود بچشم خود ہم حالات کا نظارہ کر رہے ہیں۔ عبید اللہ کانسی جیسا شریف النفس انسان وہ تحت تیغ ہو جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے اپنے پیسوں کے لیے، اپنی زمینوں کی وجہ سے۔ ایک شریف بندے کو جس بے دردی کے ساتھ، جس بے بسی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے، عجیب بات ہے۔ میں چیئرمین صاحب درد دل بیان کر رہا ہوں اور یقین سے کہتا ہوں کہ عبید اللہ کانسی کو باضابط کرایا جا سکتا تھا اگر ہم ایماندارانہ اور مخلصانہ کوششیں کرتے۔ عجیب بات ہے، ان کی شہادت کے بعد 24 گھنٹے بعد گرفتاریاں ہوتی ہیں، لیکن جب تک وہ زندہ ہے گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ یہ منطق ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔
یہ کیسی منطق ہے؟ یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ کیسی گڈ گورننس ہے؟ یہ کیسا سسٹم ہے؟ یہ کیسا میکینزم ہے؟ یہ کیسی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں؟ جب بندہ زندہ ہوتا ہے ملزمان گرفتار نہیں ہوتے، جب بندے کو مارا جاتا ہے، جب بندے کو شہید کیا جاتا ہے، جب وصولیاں کی جاتی ہیں، جب پیسے وصول کیے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم نے گرفتاریاں کر لی ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں چاہیے ہمیں یہ گرفتاریاں، ہم کیا کریں؟ اب یہ گرفتاری کر کے کیا ہم ملک عبید اللہ کاسی کے خاندان، ان کے بچوں، ان کے لواحقین، ان کے پسماندگان، ان کو ہم عبید اللہ کاسی واپس کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بڑے دلخراش واقعات ہو رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔ جو وزیر اعلیٰ اتنا نہ سہ سکے، جو وزیر اعلیٰ اتنا برداشت نہ کر سکے، جو وزیر اعلیٰ اتنا ٹائم نہ دے سکے کہ وہ معزز ممبران کی بات سنے اور پھر کہے جی بہت اچھے انداز میں، وہ سنہا بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ابھرتا ہوا بلوچستان سنا بلوچ نہیں جی، ڈوبتا ہوا بلوچستان ہے۔ جام کمال صاحب کی قیادت میں ہمیں ڈوبتا ہوا بلوچستان ملا ہے۔ شکریہ، کنکلوڈ کریں۔ لیکن جناب چیئرمین، ہم بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے، چاہے ہمیں کتنے ہی عبید اللہ کاسی قربان کرنے پڑیں۔ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ کوئی مائی کلال ہمیں بلوچستان کے حقوق سے دستبردار نہیں کرا سکتا۔ ہم تہیہ کر چکے ہیں، ہم طبل جنگ بجا چکے ہیں، ہم میدان عمل میں نکل چکے ہیں۔ ہم یہ جنگ انشاءاللہ العزیز قائد جمعیت، مفکر اسلام، فخر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جیت کر دکھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ لہذا وقت تقاضا ہے کہ حالات کی نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے حالات کو کنٹرول کیا جائے۔ حالات کو کنٹرول کرو، اگر حالات کو کنٹرول نہیں کرو گے پھر پچھتاؤ گے، اور یہ پچھتانا تمہاری قسمت اور مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ بڑی نوازش، بہت نوازش، کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ جی منسٹر صاحب۔ تالاب پر آمدہ لاگت، تالاب پر جی۔ تو ہر تالاب کی اپنی اپنی جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ کتنے ہیں۔ آپ اس کو ٹوٹل کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے سارے آ جائیں گے۔ ہر تالاب کی اپنی اپنی قیمت لکھے، وہ جو لاگت۔ میں پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنا چاہوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن مشکلات کا رونا اسد بلوچ صاحب رو رہے ہیں یا نصر اللہ زیری صاحب، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سب کچھ کالا ہے۔ محکمہ تعلیم میں جو بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں، کس چیز میں؟ محکمہ تعلیم میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اچھا، یہاں ان بے قاعدگیوں کو ایک طرف رکھیے، اس محکمے نے اب ایک ایسی روش اختیار کی ہے جس سے مسلمانان پاکستان کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے تعلیمی نظام میں عربی زبان کو ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے، اور عربی زبان یہ مکہ اور مدینہ کی زبان ہے، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے۔ اور جب ہم
अल्लाह ये के अगर फजल मौलवी करम साहब से इसमें करारदाद लाएं तो बेहतर है कि हाउस की रिकॉर्ड में रहे। जी अगर मैं इसको करारदाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करूंगा, फिर इंशाल्लाह कोशिश पॉइंट ऑफ करूंगा ऑर्डर 2 मिनट का होता है। जी मैं अभी अगर तो उसको बाकायदा लाते हैं तो अच्छा है, ये हाउस के लिए भी अच्छा है। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सुनने। नहीं मैं तो Mr. सुनूंगा, Speaker। मेरा मसला नहीं है। मैंने जी। कहा अगर इसको आप लाते हो तो बेहतर है, जी अगर उसमें करारदाद मैं- की शक्ल में लाएं मैं लाऊंगा इंशाल्लाह रेजोल्यूशन तो अगर आज बात करेंगे तो करारदाद की लाने की जरूरत मुझे नहीं। मुझे मुख्तसर सी बात करने दीजिए मिस्टर स्पीकर। अरबी जुबान मैंने कहा कि अल्लाह के फजल करम से जब हम जन्नत में जाएंगे तो वहां पर अरबी के अलावा कोई भी जुबान नहीं बोली जाएगी। लेकिन ये अच्छा सजेशन है, इसको अगर करारदाद में लाएं मेरे ख्याल बेहतर है। मुझे मुख्तसर बात करने दीजिए मिस्टर स्पीकर, मैं रेजोल्यूशन भी हम लाऊंगा। कहते हैं कि वो जो चीज अच्छा है वो रिकॉर्ड में आ जाए। जी ठीक है, आप बात कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं। अरबी जुबान महकमा तालीम इस वक्त अरबी जुबान की अहमियत और इम्पोर्टेंस को ख़त्म करने पर तुली हुई है और जमात हश्तम में अरबी जुबान के पेपर को वो ऑप्शनल हैसियत दी गई है, जबकि अरबी जुबान की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी हैसियत को मुसल्लम तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। और मैं दावे से कहता हूँ कि अरबी ज़ुबान दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। ये अलहदा बात है कि हम उस इम्पोर्टेंस और अहमियत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन अरबी ज़ुबान मुक़द्दस ज़ुबान है। आपका इसमें गिरामी माशाअल्लाह खूबसूरत नाम है अब्दुल क़द्दूस, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आपको पता भी होगा कि आपके नाम के कितने अच्छे मानी हैं, लेकिन जब हम अरबी ज़ुबान से नाबलद होंगे, जब हम अरबी ज़ुबान के मैनी को समझ नहीं पाएंगे, तो कल अजीज़ुल्लाह अपने नाम के मैनी को भी नहीं समझ सकेगा कि लफ्ज़ अजीज़ के मैनी क्या हैं। और जब एक बंदा अपने नाम के मैनी को भी न समझ सके, तो मैं समझता हूँ कि वो इस माशरे में अपने गुज़र औक़ात कैसे कर सकेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि रोलिंग दीजिए, तालीम के आला हुकाम को तलब कीजिएगा और उनसे बात पुरस की जाए कि अरबी ज़ुबान के साथ ये मुखासमत वाला रवैया जी शुक्रिया। किस साजिश के तहत रवा रखा जा रहा है। आप मेहरबानी करके इसका करारदाद भी लाएं, बेहतर होगा। मैं इंशाल्लाह थैंक यू। रेजोल्यूशन की शक्ल में उसे लाऊंगा। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।